جائیں گے، کٹتے بھی چلو بڑھتے بھی چلو، بازو بھی بہت ہے سر بھی بہت، کٹتے بھی چلو بڑھتے بھی چلو، بازو بھی بہت ہے سر بھی بہت، چلتے بھی چلو کہ اب ڈیرے منزل پہ ہی ڈالے جائیں گے۔ انشاءاللہ آنے والا وقت اشاعت توحید و سنت کا وقت ہے۔ آج کا یہ خوبصورت اجتماع اس بات کی علامت ہے۔ میں اس سے قبل کہ بابائے اشاعت تصویر پیر بخاری حضرت مولانا علامہ افضل فانی صاحب کو دعوت دوں، آپ سب کی نظر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے اندر جذبہ ہے اشاعت توحید و سنت کے کام کرنے کا تو اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے اپنے قائدین محترم امیر پنجاب اور امیر مرکزیہ کے ساتھ ہاتھ بلند کر کے، ہاتھ ذرا بلند کر کے تائید کر کے اپنے قائدین کو اور تمام سٹیج پہ موجود قائدین کو یہ تسلی کروائیے کہ انشاءاللہ ہم ان کے حکم پر لبیک کہیں گے۔ تشریف لاتے ہیں بابائے اشاعت تصویر پیر بخاری حضرت علامہ محمد افضل فانی صاحب۔ ایک اعلان سماعت فرمائے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جماعت اشاعت توحید و سنت کے PK کا اجتماع ہو گیا ہے اور صوبہ سندھ کا اور صوبہ پنجاب کا انشاءاللہ العزیز پاکستان کے ایک مشہور صوبہ بلوچستان کا اجتماع بھی انشاءاللہ آنے والا ہے۔ اجتماع عام پروقار صوبہ بلوچستان 27 اپریل 2023 6 شوال المکرم بروز جمعرات صبح 8 بجے سے تا رات 1 بجے تک ہوگا انشاءاللہ۔ اس اجتماع میں خصوصی آمد مرکزی امیر شیخ القرآن والحدیث علامہ محمد طیب طاہری صاحب اور اکابرین صوبہ پنجاب اور صوبہ سندھ اور KPK کے علماء تشریف لائیں گے۔ انشاءاللہ آپ شرکت کرو گے انشاءاللہ۔ آپ سب کو دعوت ہے ہماری طرف سے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل حزب بما لديهم فرحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جناب محترم امیر مکرم اور معزز علماء کرام، بحمد اللہ پہلے اس سے جتنے ہمارے اجتماعات ہوئے وہ ہماری جماعت کی ذیلی تنظیم نوجوانان توحید و سنت کے تحت یہ بڑے عرصے سے الحمدللہ یہ پہلا عظیم اجتماع جو خالصتاً جمعیت اشاعت التوحید و سنت کے زیر اہتمام زیر انتظام منعقد ہوا۔ خوشی ہے کہ اللہ کریم جس طرح آج سکون دیکھنے میں آیا، پہلے کبھی ایسے اجتماعات میں یہ سکون اطمینان
دیکھنے میں نہیں آیا۔ اور یہ سکون شاید اس لیے ہے کہ ہم نے جو میٹنگ میں یہ طے کیا تھا کہ اس اجتماع عام میں کوئی نعرہ نہیں لگے گا، کیونکہ جب اجتماع ختم ہوتا ہے لوگ واپس جاتے ہیں تو وہ یہ بات کرتے ہیں بھئی نعرے سننے تھے تو یہ تو ہم نے گھر بھی سن لینے تھے، کوئی چج کا بیان نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ بحمداللہ میں نے دیکھا کہ ہمیں کامیابی ہوئی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اجتماعات میں اور رفعتیں، بلندیاں اور راحت و سکون پیدا فرمائے۔ میرے ذمہ جو عنوان لگایا گیا ہے وہ عنوان ہے حیات الانبیاء خصوصاً حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عنوان جو ہے بڑا طویل و عریض و عمیق ہے، ٹائم بڑا مختصر ہے۔ میں یہاں پہنچنے کے بعد جب مجھے پتہ چلا کہ میرا عنوان یہ ہے، میں نے سوچا کہ آج کی میری جو گفتگو ہے نا، ویسے بھی ایسے اجتماعات میں خطیبانہ انداز کم ہونا چاہیے اور مدرسانہ زیادہ ہونا چاہیے، اس سے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ میں آج کی گفتگو اگر 4 کے عدد میں محصور ہو کے کروں تو بہتر رہے گا، 1 2 3 4۔ اور اس ضمن میں جو صورتیں میرے ذہن میں گھوم رہی ہیں نا، 4 پھر 4 پھر 4 پھر 4، وہ 28 ہیں۔ کتنی؟ 28۔ لیکن میں طول نہیں دیتا، ٹائم ملا ہے 15-20 منٹ بس۔ قبل اس کے کہ میں اپنے مقصد کی طرف جاؤں، عنوان کی طرف، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جمعیت اشاعت التوحید والسنہ سے آپ کو لگن اور پیار کیوں ہے؟ یہ بات قابل فہم ہے، سوچنا ہے۔ کتنا عظیم اجتماع اور لوگوں کی، ہمارے احباب کی آمد دور دراز سے، آخر کیا وجہ ہے کہ یہ ذوق، یہ شوق، یہ رجحان، یہ میلان آپ لوگوں کا جمعیت اشاعت التوحید والسنہ سے، یہ تعلق، یہ ربط، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر بے شمار جماعتیں ہیں، کل حزب، بے شمار۔ اگر آپ گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے، لیکن آگے کیا ہے؟ کل حزب بما لدیہم فرحون۔ ہر جماعت جو اس کے پاس ہے نا، وہ اس پہ خوش ہے۔ کسی کے پاس کہانیاں ہیں، وہ کہانیوں پہ خوش ہے۔ کسی کے پاس من گھڑت افسانے ہیں، وہ ان افسانوں پہ خوش ہے۔ کسی کے پاس ظنیات ہیں، وہ ظنیات پہ خوش ہے۔ اور کسی کے پاس خرافات ہیں، بکواسات ہیں، افواہات ہیں، وہ انہی پہ خوش ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون۔
کسی کے پاس المہند ہے وہ اسی پہ خوش ہے، کسی کے پاس تسکین الصدور ہے وہ اسی پہ خوش ہے، کسی کے پاس دلائل السلوک ہے وہ اسی پہ خوش ہے، کسی کے پاس حیات الانبیاء ہے وہ اسی پہ خوش ہے، کسی کے پاس حیات الاموات ہے وہ اسی پہ خوش ہے، کسی کے پاس سماع الموتى ہے وہ اسی پہ خوش ہے۔ لیکن آپ کا لگن، آپ کا تعلق جس جماعت سے ہے، جمعیت اشاعت التوحید والسنہ سے، الحمدللہ کل حزب بما لدیہم فرحون، آپ کو ان سے تعلق اس لیے ہونا چاہیے یہ یا قرآن پہ خوش ہے یا سنت محمد الرسول اللہ پہ خوش ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کمال یہ ہے کہ دنیا کی جتنی جماعتیں ہیں آپ دیکھ لیں، غور کریں، فکر کریں، لیکن جو آپ کو جمعیت اشاعت التوحید والسنہ سے ملے گی، الحمدللہ اشاعت کے علماء سے، اشاعت کے مفسرین سے، اشاعت کے محدثین سے، اشاعت کے المجاہدین سے، اور اشاعت کے ادنا سے ادنا عالم سے جو چیز آپ کو ملے گی وہاں کہانیاں نہیں ہے، نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گوشم، فرما وہاں کہانیاں نہیں ہے، قصے نہیں ہے، افسانے نہیں ہے، افوات نہیں ہے، خرافات نہیں ہے، ظنیات نہیں ہے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو ہوگی تو وہ 4 چیزوں میں بند ہو کے ہوگی۔ کتنی چیزیں؟ یار کوئی کھڑا ہوندہ کر دے ہوتے اچھا اللہ چلو ادھر ہو جائے تھوڑا یہ والا ادھر ہی ہو جائے تھوڑا سا چل اللہ اللہ۔ کتنی چیزیں؟ 4۔ پھر بولیں کتنی چیزیں؟ اصول شرع کتنے ہیں؟ اول کتاب اللہ، اول، اور دوسرے نمبر پہ سنت محمد الرسول اللہ، اور تیسرے نمبر پہ اجماع۔ طلباء بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، یہی پڑھتے پڑھائے جاتے ہیں، الحمدللہ ہم نے بھی پڑھا ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ ہے قیاس، قیاس لغوی نہ قیاس شرعی۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ ہماری جماعت جو ہے ان 4 چیزوں کے تحت الحمدللہ اشاعت التوحید و سنہ چل رہی ہے۔ اور ہم جب آگے جائیں شاید آپ سمجھتے ہوں یہ 4 چیزیں جو ہمارے فقہا اصولیوں نے لکھی ہیں شاید یہ ان کی کوئی وضع کردہ ہے، ان کی کوئی ایجاد ہے۔ نہیں، اگر آپ دیکھیں تو یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی بنیاد خود محمد الرسول اللہ نے رکھی ہے۔ کس نے رکھی ہے؟ بولے ماشاءاللہ، کس نے رکھی ہے؟ یہاں اس سٹیج کے علماء چست ہیں اور مجمع سست ہے، سبحان اللہ کہہ دینا، کوئی بات نہیں۔ سفر کر کے ہم بھی آئے ہیں، آپ بھی آئے، تھکے ہوئے ہیں، آپ بھی، ہم بھی تھکے ہوئے ہیں۔ نعرہ تکبیر جو ہے یہ بھی اگر کسی موقع پہ ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے، کسی کا ذاتی نعرہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ 4 چیزیں اس کی بنیاد خود محمد کریم رحمت للعالمین نے رکھی بھی ہے، رکھوائی بھی ہے، اور اس پہ خوشی کا اظہار بھی کیا ہے رحمت للعالمین نے۔
کیسے آپ پڑھتے ہیں طلباء، اللہ کریم آپ کو عالم بعمل بنائے اور آپ کو اس سٹیج کی زینت بنائے اور اللہ آپ کو توحید و سنت کا سچا سچا خادم بنائے۔ رحمت للعالمین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لمعاذ بن جبل، رحمت للعالمین نے اپنے ایک شاگرد کو بھیجا جن کا نام کیا ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہاں بھیجا؟ یمن کی طرف، یمن کا قاضی بنا کے بھیجا، قاضی۔ آج بھی قاضی ہے نا، صبح مسئلہ ہو رہا ہے شام کو، یہ ہمارے قاضی ہیں۔ یہ وہ قاضی ہے جسے قاضی بنانے والے خود محمد الرسول اللہ ہیں۔ حضرت معاذ جب چلے، رحمت للعالمین رخصت کرنے کے لیے ساتھ جائے۔ کیا شان ہے شاگردان محمد الرسول اللہ، کیا مقام ہے ان ہستیوں کا۔ آگے چل کے میں آتا ہوں تھوڑا سا۔ جب شہر سے باہر نکلے فرمایا معاذ جی، فرمایا تو یمن کا قاضی بن کے جا رہا ہے، تیرے پاس فیصلے آئیں گے، اعتقادی مسائل آئیں گے، عملی مسائل آئیں گے، معاملات آئیں گے، بڑے بڑے مسائل آئیں گے تیری عدالت میں، لیکن وہاں جانے سے پہلے مجھے یہ بتا بما تقضی، تو کیسے فیصلہ کرے گا؟ توجہ ہے نا؟ ہے توجہ؟ تو کیسے فیصلہ کرے گا؟ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کے سٹیج سے فیصلوں کی ترتیب کیا ہے، ترکیب کیا ہے، اور جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کس ترتیب اور ترکیب سے چل رہے ہیں، جو ہمارے گھر کی چیز نہیں ہے، ہم اس ترتیب سے چلتے ہیں، اس ترکیب سے چلتے ہیں۔ اعتقادی مسائل ہو، عملی مسائل ہو، معاملاتی مسائل ہو، معاشرتی مسائل ہو، فرما معیشت کے مسائل ہو، جو بھی مسئلہ ہمارے سامنے آئے، ہمارے سامنے ترتیب اور ترکیب وہی رہے گی جو محمد الرسول اللہ نے اپنے شاگرد کے زبان سے سنی اور اس پہ خوشی کا اظہار فرمایا۔ کیا ترتیب ہے؟ فرمایا بما تقضی، کیف تقضی، تو کیسے فیصلہ کرے گا؟ جواب سنیے، جو محمد کریم رحمت للعالمین کے شاگرد ہیں، کیا کہنے ہیں؟ ہم بھی جن ہستیوں کے شاگرد ہیں، اللہ بعد شاہد ہے، وہ بھی بڑے عظیم لوگ تھے۔ امیر المجاہدین شیخ القرآن حضرت علامہ محمد طاہر رحمہ اللہ پنج پیری، بڑے عظیم لوگ تھے۔ حضرت کا ڈسپلن ایک بے مثال تھا۔ ان کی زیر صدارت، زیر سرپرستی جو میٹنگیں ہوئی ہیں، میں حاضر ہوا ہوں ملتان میں، اور ایک دو دفعہ بیگم پورہ میں حضرت تشریف فرما ہے۔ عظیم لوگ تھے، اور میرے استاد محترم شیخ القرآن فی نفسہ برہان حضرت مولانا غلام اللہ خان، اللہ کی کروڑہ رحمتیں، اور میرے استاد محترم شمس المحدثین حضرت قاضی شمس الدین، اللہ کی کروڑہ رحمت۔ شکر کرو، یہ لوگ، ان کے پاس ہم بیٹھے، ان کی خدمت میں، انہوں نے ہمیں وہی ترتیب دی جو رحمت للعالمین سے چلی، صحابہ میں آئی، تابعین میں آئی، تبع تابعین میں آئی، آگے وہی ترتیب۔ حضرت گنگوئی ہے،
وہی ترتیب ہے، مفتی کفایت اللہ دہلوی ہے، وہی ترتیب ہے، شیخ محمد طاہر پنجپیری ہے، وہی ترتیب ہے کہ یہ جہاں بیٹھے امام العصر مولانا حسین علی، اللہ کی کروڑا رحمتیں ہوں، جس نے یہ انمول جوہر، یہ موتی پیدا کیے ہیں، جنہوں نے ہمیں وہی ترتیب دی ہے جو صحابہ کرام کی ترتیب ہے۔ فرمایا پورے عدل و انصاف سے، ہم کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، اناد نہیں ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ الحمدللہ اس ترتیب اور ترکیب پہ ہم چل رہے ہیں، چلتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ہماری دعوت تمہیں یہی ہوگی، دنیا جہان کو چھوڑ دینا پر ترتیب محمد الرسول اللہ کو نہ چھوڑنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کیسے فیصلہ کرے گا؟ جواب سنیے۔ کوئی آج جیسا ہوتا نا، کہتا یہ مہند سے، کس سے؟ نہیں سمجھے؟ مہند سے۔ آگے میں بتاتا ہوں مہند ہے کیا۔ آج ہمیں لوگ کہتے ہیں، فون کرتے ہیں، وہ ایک بچہ نیا ٹھیک ہوا، اس کا کچھ عرصہ فون پہ مناظرہ چلتا رہا ایک عالم سے، وہ جو سوال آئے میرے پاس لے آئے، میں اس کی تیاری کروا کے یہ بھیج دی۔ ہم نے قرآن اسی ترتیب سے وہ باتیں کی جو ترتیب صحابہ کی ہے، جو ترتیب تابعین کی ہے، جو ترتیب امام ابو حنیفہ کی ہے، ائمہ اعظام کی ہے۔ اس نے ہمیں آخری مشورہ یہ دیا کہ آپ صراط مستقیم سے ہٹ چکے ہیں، آپ اگر صراط مستقیم پہ آنا چاہتے ہیں تو تسکین الصدور پڑھو۔ میں نے جواب دیا، میں نے بچے کو کہا اسے کہہ دو اور اسے یہ میسج بھیج دو کہ اگر آپ صراط مستقیم پہ آنا چاہتے ہیں، ہمیں لانا چاہتے ہیں نا، تسکین الصدور کا مشورہ دیتے ہیں، میں اسے تسکین الصدور نہیں سمجھتا، میں اسے سکین الصدور سمجھتا ہوں۔ کیا سمجھتا ہوں؟ سکین الصدور، وہ تسکین الصدور نہیں ہے۔ اس کے لیے کافی ہے جو ان کا علاج میرے استاد محترم الشہید مظلوم سید محمد حسین شاہ صاحب نیلوی، سب کہہ دو رحمت اللہ تعالی۔ نیلوی کی پرواز ہی بڑی بلند ہے۔ نیلوی کو یہ سمجھے نہیں یہ سکین ہے، تسکین نہیں ہے۔ تسکین الصدور ہے تو یہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ ہے تسکین تمہیں۔ اور میں کہتا ہوں اور تسکین الصدور کی دنیا میں بسنے والوں اور دلائل السلوک سے اس میدان میں داخل ہو کر پریشان ہونے والوں اور اس دلدل میں ضلالت میں جہالت میں جانے والوں، حیات الاموات کو سینے سے لگانے والوں، تمہیں یہاں سے سکون نہیں ملے گا۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، تمہارے پاس یہ ہے، تم اس پہ خوش ہو۔ ہمارے پاس یا قرآن ہے یا محمد الرسول اللہ کی سچی اور سچی زبان ہے، ہم اس پہ خوش ہیں۔ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہاد مال، ہم اسی پہ تقسیم پہ خوش۔ آگے چلیں، کس سے فیصلہ کرے گا؟ شاگرد بھی تھا نا تو محمد الرسول اللہ کا شاگرد۔ فرمایا یا رسول اللہ میں فیصلہ کروں گا اللہ کی کتاب سے۔ کس سے؟ اللہ کی کتاب سے۔ فرمایا لم تجد، اگر تجھے اللہ کی کتاب میں یہ فیصلہ نہ ملے، تجھے نہ ملے، تجھے دوسری طرف میں نہیں جاتا، ٹائم نہیں ہے۔
फरमाया फबिसुन्नतिक या रसूल अल्लाह, फिर मैं फैसला करूंगा आपकी सुन्नत से, आपसे अक़वाल से। सुन्नत का ताल्लुक कौल से हो या फ़ेल से हो या तकरीर से हो, और मैं एक और भी आपको किस्म देता हूं, या तख़यीर से हो, सुन्नत से करूंगा। फरमाया लम तजिद, अगर सुन्नत में भी ना पाए, फरमाया अजतहिदु बिराई, अजतहिदु कितना नंबर है इज्तिहाद का? तीसरा। बोले कितना नंबर है? ये ऐसे ही खिचड़ी बनी हुई है, फज़ाइल है जी, फज़ाइल है जी, फज़ाइल है जी, फज़ाइल। वो भी फज़ाइल पहले ही आ गए। पहले नंबर पे तौहीद के दलाइल हैं, फिर शरअ के मसाइल हैं, फिर फज़ाइल है। नहीं समझे? पहला नंबर ही फज़ाइल का, अंदाजा करें आप। ये भी ऐसा ही है। फरमाया कि अल्लाह की किताब से या रसूलुल्लाह अगर न मिले तो आपकी सुन्नत से, अगर न मिले तो अजतहिदु बिराई। ये तो है ना, ना मिले। और जिनको मिले वो अव्वल नंबर क़यास का रखे कुरान के नुसूस के मुकाबले में और सुन्नत मशहूरा के मुकाबले में। ये तो शैतान का काम है। किसका? किसका? नस मौजूद है, सुन्नत मशहूरा मौजूद है। हाय हमारी माँ अम्मा जान, कानिता, आबिदा, जाहिदा, मुफस्सिरा, मुहक्किका, मुदक्किका हमारी माँ अम्मा आयशा सिद्दीका, सब कह दो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। भाई साहबा के बड़े अजीब उसूल, वो भी शरीयत पे जब अमल पैरा होती है ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो चार चीजें सामने रखती हैं। कितनी याद है ना? चार का आदत, 1 2 3, चार चीजें। कभी ऐसा हुआ कि हमारी अम्मा जान ने हदीस को पेश किया कुरान पर, अर्जुल हदीस अलल कुरान। किस पर? कोई हदीस आई ना, उसे कुरान पे पेश किया। मेरा ख्याल है टाइम मेरा उंजी हो गया, तुसी भी काले हो गए, बस 2 मिनट ठहर जाओ। उलमा इकराम है, मैं उन ज्यादा नहीं जानता ना जी। अर्जुल हदीस अलल कुरान दूसरा नंबर है, अर्जुल हदीस अलल हदीस तीसरा नंबर है। वो क्या? अर्जुल हदीस अलल अक़ल व राय व दिराया। और चौथा नंबर है अर्जुल हदीस अलल वक़ाइद तरीख़िया। ये 4 नंबर है जो अम्मा आयशा सिद्दीका के यहाँ चल रहे हैं। कभी मुझे उन्वान मिला ना अदम सिवाय मौता तो आऊंगा इन नंबरों पर। हाँ जी, बस सहाबाए किराम से ये नंबर सुन ले तो हयातुन नबी पे चंद आयतें सुन के ख़त्म। सहाबाए किराम, हजरत मुआज़ कि मैं फैसला करूंगा अख़ज़ी भी किताबिल्लाह बिसुन्नत रसूलिल्लाह अजतहिदु बिराही। हजरत इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं वो इबारत छोड़ रहा हूँ। फरमा किसी के पास कोई मामला आ जाए, वो अल्लाह की किताब से फैसला करे, अगर उसमें ना मिले तो सुन्नत रसूल से फैसला करे, उसमें ना मिले तो जो सहाबा ने फैसला किया उसमें करे। मा क़ज़ा बिही सालिहून। अगर नहीं है तो फिर फल यक़ज़ि बिराइक, फिर वो क्या करे? अपनी राय को जो फैसला करे, इज्तिहाद करे, कोशिश करे। ये कितने तरीके हो गए? 4। कितने तरीके हो गए? ये तरतीब अच्छी है, खूबसूरत है, इसमें हुस्न है, सुकून है कि हम तुम्हें चाहते हैं कि तुम मजबूत रहो, मजबूत रहो, तुम्हारा मरकज रहे
رہے یا قرآن رہے یا سنت محمد کریم یا اقوال صحابہ یا اجماع یا قیاس شرعی، یہ بڑی اچھی چیز ہے۔ آمدم برسر مطلب چھوڑ رہا ہوں درمیان والی چار چیز میرے ذمے ہے۔ حیات انبیاء، بس بلوچ صاحب 2 منٹ نا انشاءاللہ، اس اجتماع والی کہانی نہ کرو میرے نال، امیر محترم کا حکم بھی ہے ذرا مختصر ہو۔ ہاں جی، سارے قرآن کے اندر ہمیں حیات انبیاء کی کوئی آیت نظر نہیں آئی، وفات انبیاء کی، ابھی آپ سن رہے تھے مولانا سے۔ البتہ شہداء کی حیات اور عام مومنین کی حیات پہ آیات ہیں۔ جلدی کر رہا ہوں۔ پہلی آیت فرمایا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ دوسری آیت لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم۔ اور تیسری آیت عام مومنین الذين تتوفاهم الملائکۃ طیبین، طیب آدھرا حالے کہ وہ مرنے والے بڑے پاک صاف ہیں، شرک کی غلاظتوں سے، نجاستوں سے، آلودگیوں سے وہ پاک ہیں، مبرہ ہیں، طیبین، بڑے پاکیزہ لوگ ہیں۔ آپ بھی بڑے پاکیزہ ہیں الحمدللہ، آپ کے سینے میں توحید ہے، اور کیوں نہ آپ پاکیزہ ہوں، آپ کا امیر طیب ہے، امیر بھی ہاں طیبین۔ لا يستوي الخبيث والطيب، آپ کا امیر طیب، جو آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ کلمہ طیب، اور جب جس کتاب کو آپ پڑھ رہے ہیں یہ کتاب طیب، اور جس رحمت للعالمین کی حدیث اور سنت کو آپ سامنے رکھ رہے ہیں وہ بھی طیب۔ اور الحمدللہ قائدنا جید، کیا کہتے ہو؟ طیب۔ ہاں آگے اتنا بھی کہہ دیا کرو امیرنا سید طیب۔ سید جانتے ہو موسرات دھار بارش کو کہتے ہیں نا، الحمدللہ ہمارے امیر وہ ہیں جو قرآن و سنت کی موسرات دھار بارش کرتے ہیں۔ قائدنا جید، امیرنا سید طیب، تتوفاہم الملائکۃ طیبین، وہ بڑے صاف ستھرے ہیں، اور فرشتے کہتے ہیں السلام علیکم ادخلوا الجنہ، تم پہ سلام ہو بھئی چلو جنت میں چلو۔ چوتھی آیت فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہ 4 آیتیں میں نے پڑھ دی ہیں۔ اب حیات شہداء تو ہے اس میں، حیات مومنین بھی، لیکن حیات انبیاء نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کریم سے مسائل اخذ کرنے کے استدلال کے طور اور طریقے جو ہیں وہ بھی 4 ہیں۔ وہ بھی کتنے ہیں؟ 4۔ عبارت النص ہے، آپ اہل علماء جانتے ہیں، دلالت النص ہے، اور اشارت النص ہے، اقتضاء ہے۔ یہاں یہ سمجھ لیں کہ شہداء کی زندگی جو ہے وہ ثابت ہے عبارت النص سے، اور انبیاء کی جو زندگی ہے وہ قرآن سے ثابت ہے دلالت النص سے۔ وَهُمَا سَوَاءٌ فِي إِيجَابِ الْحُكْمِ۔ بس گئی 4 4 4 4 28 نمبر گھوم رہے تھے، وہ چھوڑ رہا ہوں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پروگرام اپنے آخری